بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امام بخاری کا جو مقام و مرتبہ علم حدیث کے میدان میں ہے وہ آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے۔ تو امام بخاری کو جو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی صحیح اور اخلاص کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ امام بخاری دور دراز کا انہوں نے سفر اختیار کیا اور احادیث کو جمع کرنے میں جو انہوں نے محنت اور جو مشقت اٹھائی ہے وہ بالکل جو ہے وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ کا اخلاصی جو ہے وہ کار فرما ہوگا کہ صحیح بخاری کو جو مقام و مرتبہ احادیث کی کتب میں ملی ہیں وہ کسی اور کتاب کو جو ہے مل نہ سکی۔ تو امام بخاری جو ہے وہ مختلف شہروں کا اس سلسلے میں انہوں نے سفر اختیار کیا۔ بلخ گئے اور مکی بن ابراہیم کے شاگرد ہوئے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مطلب امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے۔ ان سے 11 احادیث ثلاثی امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہیں۔ ثلاثی جو ہے کہتے ہیں کہ جن میں 3 واسطے ہوں جس حدیث میں، تو ظاہر ہے کہ وہ تابعی نہیں تابعی ہوں اور صحابی، تو تین راوی ہو گئے، تو یہ جو ہے ثلاثی کہلاتی ہیں۔ تو 11 روایتیں جو ہے ان سے کی ہیں انہوں نے۔ بغداد میں مسلم بن منصور کے شاگرد ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق ابن منصور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف وہ امام محمد کے شاگرد تھے، یہ بھی شاگرد ہی امام اعظم حنیفہ کے نکلے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان یہ بھی تلمیذ تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمیذ خاص امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی کے شاگرد ہوئے۔ امام بخاری جب امام بخاری امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی کے جو ہے وہ شاگرد بھی ہوئے، ان سے بھی جو ہے علم حدیث حاصل کیا۔ اور یہ دونوں حضرات ظاہر امام احمد بن حنبل کا تو کیا کہنا، اور علی بن مدینی جو ہیں وہ حدیث کے میدان میں ان کا بہت اعلیٰ رتبہ ہے۔ یہ دونوں جو ہے امام یحییٰ بن سعید القطان کے شاگرد تھے، اور یہ امام یحییٰ بن سعید القطان جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے آپ دیکھیں کہ امام بخاری کا جو پورا علمی ذخیرہ ہے نا وہ اسی دریا سے آ رہا ہے نا جہاں سے حنفیہ نے جو ہے اپنی پیاس بجھائی ہے، مطلب وہی سوتا ہے کہ وہ معاملہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شدید اختلاف جو ہے حنفیہ سے ہوا، اور انہوں نے اپنی بخاری میں تو خیر انہوں نے بالکل احادیث صحیحہ کو جمع کرنے میں اپنی محنت صرف کر دی اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی ہے اور کوئی اظہار خیال بھی نہیں کیا ہے، اور بہت احتیاط برتا ہے بخاری شریف میں۔ لیکن دیگر جو کتب امام بخاری کی اس میں جو ہے حنفیہ کے تعلق سے امام بخاری نے جو موقف اختیار کیا ہے، تو حنفیہ کے اکابر بزرگوں نے اس کی گرفت کی ہے کہ امام بخاری کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ بلا تحقیق امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد اور حنفیہ کہ جو لوگ جو بے پیروکار تھے ان کے خلاف اتنی تیز لسانی کریں اور اتنے سخت جملے جو ہیں تو آپ کہیں۔ آپ نے جو ہے حنفیہ پر، امام اعظم ابو حنیفہ پر، امام محمد پر وہ مرجی اور جہمی ہونے کا جو ہے وہ لکھ دیا بلا تحقیق۔ حالانکہ آپ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کے اکثر جو اساتذہ ہیں ان کی جو ہے نسبت کہیں نہ کہیں جو امام اعظم حنیفہ سے ملتی ہے، تو یہ تو بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو شیخ ہیں ان کا علم ہی جو ہے اسی واسطے سے آ رہا ہے جن کو آپ جو ہے جہمی اور مرجی آپ نے کہہ دیا۔ یہ آپ کی ذات کے لیے تو زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ ان کو مرجی کہیں، اور یہ اصل میں ایک پورا ایک طبقہ تھا جو امام اعظم حنیفہ کے خلاف کام کرتا تھا۔ آپ کو عجیب معتزلہ کے خلاف امام اعظم حنیفہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، دیگر فرقوں کے تعلق سے بھی آپ اصل میں امام اعظم حنیفہ نے عقائد میں بھی بہت بڑا کام کیا۔ تو جو مخالف
جو فرقے تھے وہ آپ کو بھی کوئی نہ کوئی فرقے سے جو ہے منسوب کر دیتے تھے. کوئی مرجی کہہ دیتا تھا, کوئی جہمی کہہ دیتا تھا, اور یہ بات بہت پھیل جاتی تھی. جیسے آج جو تھوڑا سا سنت پہ عامل ہو جائے اور کچھ بدعت کا خلاف, اس کو وہابی لوگ کہہ دیتے, حالانکہ وہابی ہو نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طریقے سے لگتا ہے اس زمانے میں بھی کچھ ہوگا, تو یہ چل پڑا اور یہ بات چل پڑی. حیرت یہ ہوتی کہ امام بخاری جیسا شخص جو ہے وہ بھی اپنی کتب میں تاریخ کبیر وغیرہ میں جو ہے یہی بات وہ لکھ گئے, جس پر جو ہے اکابر حنفیہ نے جو ہے گرفت کی. یہ بات ابھی آئے گی آپ کے سامنے. بخاری میں علی بن مدینی سے باکثرت روایات ہیں, تو یہ ان کا یہ وہ مقام ہے. اور علی بن مدینی کس کے شاگرد ہیں؟ وہ جو ہے حضرت امام یحییٰ بن سعید القطان کے شاگرد ہیں, اور امام یحییٰ بن سعید القطان امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور بتائیے کہ علی بن مدینی کی روایات جو ہے کثرت سے جو ہے بخاری شریف میں موجود ہیں. بصرہ میں ابو عاصم نبی الجحاق کے شاگرد ہوئے, جن سے امام بخاری نے 6 روایات اعلیٰ درجہ کی روایت کی ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں. یہ ابو عاصم بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص بلکہ شرکائے تدوین فقہ حنفی میں سے ہیں. ان کے علاوہ 3 ثلاثیات امام بخاری نے محمد بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہیں, جو باتصریح خطیب بغدادی, امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد اور حنفی تھے. حیرت ہوتی ہے کہ امام بخاری کہ جو اکثر شیوخ کا سلسلہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ تک جا کر جو ہے منتظر ہوتا ہے. پھر آپ نے امام بخاری نے, اور وہ چونکہ کتابوں میں مذکور ہو گئی, بات کا پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے دیگر بہت سے علماء اور بہت سے اکابر نے یہ رجوع کر لیا تھا اس طرح کی باتوں سے, جب وہ امام اعظم حنیفہ کے قریب ہوئے اور دیکھا تو بالکل وہ سب الزامات کو غلط پایا. اور جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک اور دیگر اشخاص بھی تھے جو امام اوزاعی وغیرہ, تو یہ بھی اس طرح کی باتیں مطلب وہ سنی سنائی پر وہ عامل تھے, اور اس طرح کے سخت جملے جو امام اعظم حنیفہ کے تعلق سے وہ حضرات بھی کہتے تھے. لیکن بعد میں جب ان کو جو ہے رابطہ ہوا اور یہ ہوئے, تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا تو وہ قول بہت مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں امام اعظم حنیفہ سے نہ ملا ہوتا تو علم کے بہت بڑے حصے سے میں محروم رہ جاتا. جبکہ آپ کے ابتدائی دنوں کے جو الفاظ ہیں وہ سخت ہیں, تو ممکن ہے کہ امام بخاری کے بھی جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے رجوع کیا ہو, لیکن اس طرح کی تحریر تو ملی. انہوں نے جو تحریر میں لکھ دیا, تو بعد کے یہ جو آج کے جو جاہل جو اہل حدیث اور مرزا جہلمی وغیرہ کے جو ہیں یہ کہ اس کتب کو پڑھتے ہیں یا اس کے حوالے کے ذریعہ جو کتب لکھی گئی ہیں ان کو پڑھ کر کے جو ہے امام اعظم حنیفہ کے خلاف بالکل جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تیر اور نشتر جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا ہے. بالکل سوچے سمجھے کہ بھائی امام اعظم حنیفہ کا کیا مقام و مرتبہ, اور تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے جو ان پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی من گھڑت اور بغیر جو ہے قرآن و سنت کے انہوں نے وہ باتیں جو ہے وہ کر دی. 12 لاکھ سے زیادہ اوپر جو مسائل حل کیے, اس کی بنیاد کیا قرآن و سنت نہیں ہے؟ آپ ذرا تحقیق کریں, یہ پتہ چلے تو یہ بالکل بات یہ ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ لکھ گئی, لوگ اس کو حوالے کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں. واللہ عالم کے بعد میں امام بخاری نے بھی اسے رجوع کیا تھا کہ نہیں. ثلاثیات بخاری, ثلاثیات وہ حدیث کہلاتی ہیں جن میں راوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوں, تابعی صحابی, اور یہ اعلیٰ درجہ کی احادیث ہیں. بخاری شریف میں صرف 22 ہیں جس پر امام بخاری کو ناز تھا. حیرت ہے کہ ان 22 میں سے 20 اپنے حنفی شیوخ سے روایت کی ہیں. مطلب 20 ثلاثیات ایسی ہیں ہے نا جس کا سلسلہ سند جو ہے امام اعظم حنیفہ ہی کے شاگردوں تک پہنچتا ہے, انہی کے واسطے سے وہ یہ ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان سے انہوں نے وہ حدیثیں لی ہیں اور ان پر فخر ہے. 22 میں سے 20 ثلاثیات, یہ سب سے زیادہ اوپر درجے کی احادیث جو بخاری میں موجود ہے. اب دیکھیے کہ ثلاثیات سے اعلیٰ درجہ پر ثنائیات ہوں گے جس میں 2 جو ہے واسطے ہوں گے. اب وہ جو ہے وہ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مسند ہے, مسانید وغیرہ, کتاب الاثار وغیرہ میں باکثرت ثنائیات موجود ہیں. مطلب اس میں صرف 2 واسطے ہیں, تابعی اور صحابی, بلکہ بعض جگہ تو وحدانیات بھی ہے, مطلب صرف 1 راوی, کیونکہ امام اعظم حنیفہ سے جو ہے وہ بالکل وہ مشہور ہے کہ آپ نے جو ہے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے. صحابی سے ملاقات جو ہے وہ متفق ہے, لیکن روایات جو ہے اس میں اختلاف ہے, لیکن پھر بھی وہ مل جاتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ امام اعظم حنیفہ نے وہ سنی ہوگی, تو وہ 1 راوی وحدانیت تک مل جاتی ہے. تو بتائیے کہ امام اعظم حنیفہ کی جو احادیث ہے وہ کس رتبے کی ہوگی؟ اس میں تو ذوق کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے.
جس کو جو ہے ائمہ مجتہدین خاص طور سے امام اعظم حنیفہ جس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ صحیح ہو گئی، اس لیے کہ آپ کے واسطے میں کوئی کاذب یا غیر معتبر راوی ہے ہی نہیں، یا تو 3 ہے، ثلاثیات ہیں یا ثنائیات ہیں، بلکہ وحدانیات تک ہے، تو ان میں کون جھوٹا ہے؟ راوی جھوٹا ہی نہیں، ضعیف ہی نہیں ہو سکتی۔ تو جس حدیث سے امام اعظم حنیفہ جو ہے وہ سند لائیں اور اس کو حوالے کے طور پر پیش کر دیں، وہ خود بخود وہ صحیح ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ وہی حدیث بعد میں جو ہے دیگر راویوں کے ذریعہ سے بعد میں ہو سکتا ہے، پر امام بخاری کے دور تک آتے آتے وہ ضعیف ہو گئی، چونکہ ایک راوی جھوٹا ہو گیا اس میں۔ لیکن اگر وہ حدیث وہاں امام اعظم کیا موجود ہے اور انہوں نے اس سے جو ہے یہ کیا ہے، استدلال کیا ہے، تو حدیث ویسے ہی صحیح ہو گئی۔ اس پہ غور کرنا چاہیے اہل علم حضرات کو۔ تو امام اعظم حنیفہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ لقاء اور سما بھی جو ہے وہ بعض صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے وحدانیات پر جو ہے لوگ یہ نہ انگلی نہ اٹھائے کہ بھائی یہ تو کیسا ہو سکتا ہے کہ امام اعظم نہیں ہے، یہ ہے لقاء اور سما جو ہے وہ صحابہ سے وہ ثابت ہے۔ مختلف کتب کے ذریعے آپ اس کو پڑھیں تو معلوم ہو، جیسے ایک کتاب کا یہاں پہ حوالہ ہے، مولانا محمد زکریا ثقہ الحدیث صاحب کی کتاب ہے اوجز المصالح، اس میں بھی جو ہے اس کو آپ تفصیل سے پڑھ لیں۔ متاخرین کی جو احادیث ہیں، جو کتب ہیں، وہ متقدمین کی کتب احادیث سے وہ افضل نہیں ہو سکتی ہیں، نہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ علامہ ابن امیر الحاج نے شرح التحریر میں لکھا کہ امر خاص طور سے قابل تنبیہ ہے کہ اگر بطور تنزل صحیح بخاری و مسلم کی صحیحیت کو، مطلب صحیح ہونے کو دوسری تمام کتب حدیث پر مان بھی لیں تو یہ بانسبت بعد کی کتابوں کے ہوگی، نہ بانسبت ان ائمہ مجتہدین متبوعین کی مرویات کے بھی جو ان دونوں سے پہلے ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ جو کہتے ہیں کہ صحیح ترین کتب ہے اور بخاری شریف جو ہے وہ افضل ترین ہے، ہم دیگر کو نہیں مانیں گے، تو بھائی یہ دیگر سے مراد امام بخاری کے عہد کی کتب ہوں گی یا ان کے بعد کی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے کی جو موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، کتاب الاثار ہے، اب مختلف مطلب بہت بڑی تعداد میں جو ہے احادیث جو ہیں آپ کہ شیوخ اور آپ سے پہلے کے جو بزرگ اور اکابر حضرات تھے، محدثین تھے، انہوں نے جمع کیا تھا، ان پر جو ہے افضلیت بخاری شریف کی نہیں ہوگی، کیونکہ بخاری شریف کی وہ وہی بنیاد ہے، وہی ماخذ ہے، وہی سب کتب، افضلیت کیسے ثابت ہوگی؟ یہاں پر یہ بات یہ کہی جا رہی ہے۔ ہاں بعد کی جو کتب ہے ان پر جو ہے افضلیت بخاری شریف کی وہ واضح ہے۔ یہ بات اگرچہ ظاہر ہے مگر پھر بھی بعض لوگوں سے مخفی ہے یا اس کو دانستہ مخفی رکھ کر عوام کو مغالطہ دیا جاتا ہے۔ مطلب علماء اس بات کو جانتے ہیں، لیکن ظاہر اہل حدیث کے بھی بڑے بڑے علماء اس بات کو وہ باخبر ہوں گے۔ نواب صدیق حسن وغیرہ کی کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو، وہ تو اہل حدیثی کے اکابر بزرگوں میں، لیکن ان کی باتیں بھی جو ہے نپی تلی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس درجے کے جو لوگ ہوں گے وہ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن عوام کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی دیکھیے بخاری شریف سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث ہے نا، اور آپ دوسری حدیث کو تو ہم نہیں مانیں گے، بخاری سے دکھائیے۔ تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ بخاری شریف امام بخاری نے جو ہے اپنے مسلک کے مطابق ہی وہ حدیث کو جو ہے وہ کی ہیں، اور دیگر جو ترک سے جو دوسری احادیث وغیرہ آ رہی تھی جیسے رفع یدین کے تعلق سے اور ترک رفع یدین کے متعلق، چونکہ امام بخاری رفع یدین کے قائل تھے تو ان کی تمام حدیثیں آپ کو صحیح ترین جو ہے وہ بخاری شریف میں ملیں گی، لیکن ترک رفع یدین کی ایک حدیث بھی ملے گی نہیں ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہو تو آپ دوسرے ترک سے آئیے، امام حنیفہ کے وہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بالکل صحیح حدیث موجود ہے، اور خود امام حنیفہ اس حدیث سے اگر استدلال کرے تو وہ ایسے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ حضرت اب دیکھیے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے جو حدیث مروی ہے وہی جو ہے رفع یدین کے تعلق سے سب سے قوی حدیث مانی جاتی ہے، لیکن خود حضرت عبداللہ بن عمر سے جو ہے رفع یدین ثابت نہیں ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے نا، یہ دلیل ہے، یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے۔ آج تو ایرا غیرہ جو بھی آتا ہے وہ جو ہے وہ بول جاتا ہے اکابر کی شان میں بغیر بلا تحقیق، تو بھائی ایسا ہے ہی نہیں، پہلے آپ پڑھیں اور تحقیق کریں اور صحیح معنوں میں تحقیق کریں۔ یہ تحقیق نہیں ہے کہ وہ سن لیا اور وہ انجینئر کی ایک ویڈیو سن لیا اور آپ اڑ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل جہالت پر مبنی آپ کا جو ہے یہ عمل ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا خود اس کی تصحیح و توثیق کی دلیل ہے۔ دیکھیے تو امام اعظم نے اگر کسی حدیث سے جو استدلال کیا تو وہ ایسے ہی وہ صحیح ہو گئی۔ اب یہ بات کس کو سمجھائی جائے؟ کون اس بات کو جو ہے وہ سمجھے گا؟ لیکن علماء اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں جو لکھی گئی ہیں
اور اس میں بس یوں ہی بلا تحقیق، اور اتنے بڑے بڑے بزرگ جو ہے اور علم میں بھی اور تصوف میں بھی اور دیگر علوم میں بھی جو اپنے فن کے جو ماہر گزرے ہیں، وہ امام اعظم حنیفہ کے مطلب بالکل وہ غلام کی طرح جو ہے انہوں نے وہ ٹریٹ کیا اور اپنی زندگی کو ڈھالا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے پر جو ہے آپ دیکھیے گا، جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ کتنے بڑے 1000 سال کے مجدد، آپ چاہتے تو کیا وہ امام اعظم حنیفہ سے کے باہر نہیں نکل سکتے تھے؟ آپ کے اندر اللہ نے استعدادی قوت نہیں دی تھی، لیکن آپ بھی جو ہے وہ مسلک حنفیتی میں رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہوگا؟ حدیث کا کوئی سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا شخص بھی جو ہے وہ حنفیت سے باہر نہیں نکلا۔ کچھ تو بات ہوگی بھائی، کہ بس ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو ان کی اقتدا کرتے۔ امام بخاری کے شیوخ میں بڑی کثرت علماء احناف کی ہے۔ آپ کے بڑے بڑے اساتذہ اسحاق بن راہویہ یہ جو ہیں یہ شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک کے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو دیکھیے کہ امام بخاری کے شیخ کون ہوتے ہیں، اور اسحاق بن راہویہ معمولی شخص نہیں ہے، یہ وہی ہیں جن کی ایما پر اور جن کے مشورے سے جو ہے یہ بخاری شریف کا کام شروع کیا گیا اور بخاری شریف تکمیل کو پائی۔ اور امام بخاری جو ہے ان کو بہت اونچا مقام دیتے تھے، یہاں تک کہ بخاری شریف جب تکمیل کو پہنچی ہے تو آپ کے سامنے رکھا گیا توثیق و تصدیق کے لیے، اور آپ نے جو ہے اس کی تصدیق کی اور توثیق کی۔ امام علی بن مدینی تلمیذ ہیں یحییٰ بن سعید القطان کے، اور وہ تلمیذ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام احمد بن حنبل تلمیذ ہے امام ابو یوسف کے، اور امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے۔ یحییٰ بن معین تلمیذ ہے امام محمد کے، امام محمد تلمیذ ہیں امام اعظم حنیفہ کے۔ یہ لوگ جو ہے امام بخاری کے شیوخ ہیں، اور حمیدی بھی ہیں، وہ شافعی تھے۔ امام بخاری نے خود اپنے اساتذہ کی تعداد 1080 بیان کی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سب اصحاب حدیث تھے۔ اس سے آپ کے حنفی شیوخ کو بھی سند حدیث مل گئی۔ ظاہر ہے جب آپ کے تمام اساتذہ جو ہے وہ حدیث کے بہت بڑے یہ تھے، تو آپ کے شیخ تو سب وہ حنفی ہیں۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مبارک کے بہت بڑے مداح ہیں، جبکہ عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ حافظ ابن حجر شافعی نے تہذیب میں عبداللہ بن مبارک کو امام حنیفہ کے شاگرد ہونے میں شامل نہیں کیا، جبکہ رجال کی تمام کتابوں میں عبداللہ بن مبارک کو امام اعظم کا شاگرد بتلایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انور شاہ کاشمیری فرمایا کرتے تھے کہ رجال حنفیہ کو جس قدر نقصان حافظ نے مطلب حافظ ابن حجر اسقلانی نے پہنچایا ہے اور کسی نے نہیں پہنچایا۔ صحیح بخاری کی تصنیف کا سبب بتایا گیا کہ اسحاق بن راہویہ ہی ہیں۔ اچھا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو یہ پورا یہ فقہ ہے، اور یہ کیا یہ معمولی ہے؟ 120 ہجری سے امام اعظم نے اپنے 40 شرکائے تدوین فقہ اور دوسرے اصحاب و تلامذہ محدثین و فقہ کے ساتھ 25-30 سال تک احادیث و آثار، فتاوی و اقوال تابعین، قضائے صحابہ و تعامل سلف کی روشنی میں لاکھوں مسائل احکام کا استخراج کیا، جو حسب تحقیق حضرت شاہ ولی اللہ صاحب احادیث مرفوعی کے حکم ہیں۔ یہ مرفوع احادیث کے حکم ہیں ان کے تمام مسائل، اور یہ سب جو حنفیہ کی یہ کہیں گے یہ حضرت شاہ ولی اللہ موجود کا قول ہے، اور ان کو جو ہے اہل حدیث حضرات بھی بہت جو ہے اونچا مقام دیتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ۔ دیکھیں کہ ان کے کیا قول ہیں امام اعظم حنیفہ کے تعلق سے اس سلسلے میں۔ ابو جعفر عقبہ کا قول ہے کہ جب امام بخاری نے جامع تصنیف کی تو اس کو اپنے شیوخ علی بن مدینی مطلب وہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو ہے حضرت یحییٰ القطان کے شاگرد ہیں، اور حضرت یحییٰ قطان جو ہے وہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے سامنے امام احمد حنبل کے سامنے اور یحییٰ بن معین کے سامنے، یہ سب جو کہیں نہ کہیں امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں، کے سامنے پیش کیا۔ ان حضرات نے اس کو پسند کیا اور سند صحت عطا کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی امام مسلم کے تذکرہ میں لکھتے ہیں بخاری کی اکثر روایات اہل شام سے باتاریخ منادلہ ہے، یعنی ان کی کتابوں سے لی گئی ہیں اور خود ان کے مؤلفین سے نہیں سنی گئی۔
اس لیے ان کے راویوں میں کبھی کبھی امام بخاری سے غلطی واقع ہو جاتی ہے. ایک ہی راوی کہیں اپنی کنیت اور کہیں اپنے نام سے مذکور ہوتا ہے. امام بخاری اس کو دو شخص سمجھ لیتے ہیں. یہ مغالطہ امام مسلم کو پیش نہیں آیا. نیز حدیث میں امام بخاری کے تصرفات مثلا تقدیم و تاخیر، حذف و اختصار کی وجہ سے بعض مرتبہ تعقید پیدا ہو جاتی ہے، ہرچند کہ خود بخاری ہی کے دوسرے طریق دیکھ کر وہ صاف بھی ہو جاتی ہے. لیکن امام مسلم نے یہ طریقہ اختیاری نہیں کیا، بلکہ متون حدیث کو موتیوں کی لڑی کی طرح مرتب روایت کیا ہے کہ تاخیر کی بجائے ان کے معنی اور چمکتے چلے جاتے ہیں. تو یہ معاملہ امام مسلم مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری شریف جو ہے وہ صحیح اصح الکتاب، تمام کتابوں میں صحیح ترین کتب حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام حدیثیں جو ہے اس کی وہ صحیح ہو گئیں اور دوسری حدیث سے اس کی اغلیت ثابت ہو گئی. ایسا نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پر بعض جو ہے وجوہات کی بنا پر امام مسلم جو ہے فوقیت رکھتے ہیں بخاری شریف پر بعض جگہ. تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ موجود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ سب پڑھے، بڑے بڑے علماء کا جو واقعی میں جو عالم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کی تحقیقات پڑھے، ان کے بارے میں جو محدثین کے بارے میں ان کی رائے ہے وہ پڑھے. وہ ڈائریکٹ صرف وہ 200 300 400 روپے خرچ کر کے کتاب بازار سے لا کے آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے کہ علم کیا ہے اور علم کا سمندر کیا ہوتا ہے. التاریخ الکبیر، یہ کتاب امام بخاری نے مسجد نبوی میں چاند کی روشنی میں لکھی. ترتیب حروف تہجی سے ہے. دایت المعارف حیدرآباد دکن سے کتاب شائع ہو گئی ہے. سید احمد رضا جون پوری اپنی کتاب انوار الباری میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے متعلق لکھا. امام صاحب مرجی تھے، لوگوں نے ان سے، ان کی رائے سے اور ان کی احادیث سے سکوت اختیار کیا. اس کے علاوہ سینکڑوں اکابر حنفیہ کا ذکر ہی اپنی تاریخ میں نہیں کیا. یہ تو بہت بڑا جو ہے حیرت ہوتی کہ امام بخاری جیسا محقق جو ہے امام اعظم کے تعلق سے یہ بات لکھ گئے. تو ظاہر ہے آج کا جو اگر کوئی اہل حدیث اور اس طریقے کا غیر مقلد جو ہے وہ امام اعظم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ سب کی کتب سے وہ لے لیتا ہے اور یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے امام بخاری کو اور اونچے درجات پر جو ہے فائز فرمائے. لیکن یہ بات تو بلا تحقیق انہوں نے لکھ ڈالی. یہ بڑے بڑے جو ہے علماء اور اکابر کا یہ بالکل اجماع ہے کہ امام اعظم تو مرجی تھے نہیں. ان کا مرجیہ فرقہ سے کیا تعلق، اس کا جہمیہ فرقوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ تو اہل سنت والجماعت کے اکابر مطلب جو ہے شیوخ میں اور بزرگوں میں آپ کا نام شامل ہے. علامہ یہی وجہ کہ علامہ زاہد کوثری بھی جو ہے بڑا احتیاط سے، چونکہ امام بخاری بھی محترم اور مطلب جو ہے وہ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں اس امت میں، تو قلم جو ہے بڑا سنبھل کے جو ہے چلانا پڑتا ہے کہ امام بخاری کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. علامہ زاہد کوثری لکھتے ہیں امام بخاری کا یہ قول ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو امام اعظم کے مسلک حق کے خلاف باطل عقیدہ رکھنے والے اور آپ سے اعراض کرنے والے تھے، کیونکہ امام صاحب کا ارجاء تو مطابق عقیدہ اہل سنت تھا. آپ اہل سنت کے عقیدے پر عامل تھے اور اس کے خلاف عقیدہ خوارج معتزلہ کا تھا. ٹھیک ہے، آپ کے خلاف تو خوارج تھے اور معتزلہ تھے اور آپ کا بالکل اس سے ان لوگوں سے بحثیں وہ ثابت ہیں کہ آپ نے کیسے ان لوگوں کے عقائد کا خلا خما کیا. امام صاحب کے مناقب و مداح ذکر کرنے سے سکوت کرنے والے شاید وہ لوگ ہوں جو بے تحقیق ہر گہری بڑی روایت چلتی کرنے کے عادی تھے. یہ امام بخاری کا مطلب یہ دفاع بھی کیا جا رہا ہے علامہ زاہد کوثری نے، شاید ان کی مراد یہ ہو تاکہ امام بخاری کا مقام و منصب جو ہے وہ برقرار رہے، ان کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے. لیکن مجبوراً ان کو پھر یہ بھی لکھنا پڑا اگر یہ سب کچھ نہیں بلکہ امام بخاری نے اپنے ہی خیالات کی ترجمانی کی ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ وہ علم و تحقیق کی شاہراہ چھوڑ کر ظن و تخمین کی پگڈنڈی پر چلے گئے اور انہوں نے یہ بات بھی بھلا دی کہ ان کا ابتدائی تعلیمی نشو و نما امام ابو حفص کبیر بخاری جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے کہ حلقہ درس کی رہین منت ہے، اور شاید اہل نیشاپور وہ بخارا سے جو ان کو روحانی و جسمانی تکالیف پہنچی اور ابتلا پیش آئی، ان کا معنوی سبب یہی تھا کہ انہوں نے اپنے علمی محسنین اور شیوخ کی شان میں احتیاط سے کام نہ لیا جو خود ان کی شان کے بھی مناسب نہ تھا. اللہ تعالی ہم سے اور ان سے
مسامحت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ امام بخاری کے یہاں کسی جز کو قبول کرنے کے واسطے انقطاع سند، عدم ضبط، تہمت کذب، جہالت عین، جہالت وصف اور بدعت وغیرہ سے راویوں کا بے داغ ہونا بہت ضروری و لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن روات بخاری پر ان باتوں میں سے کوئی الزام آیا ہے تو حافظ ابن حجر نے خاص طور سے اس کی مدافعت کی ہے۔ حافظ ابن حجر جو ہے امام بخاری کے بہت سی جہاں پہ کمزور پڑے ہیں امام بخاری، تو ان کا دفاع انہوں نے کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ لیکن ان سب شرائط و احکام کی پابندی امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بالکلیہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بلا تحقیق بات لکھ دی گئی امام ابو حنیفہ کے تعلق سے، اور باوجود تمام نقائص و علل کے امام صاحب کے بارے میں کذابین و گمراہوں کی روایات کے قبول و نشر کا سلسلہ جائز رکھا جاتا ہے۔ اتنے بڑے امام الائمہ کے حق میں، جن کو ہر دور کے 2/3 افراد، 1/3 افراد، تقریباً نصف بھی سمجھ لیں کہ افراد امت نے اپنے دین میں امین و امام یقین کیا، امام بخاری جیسے ذلیل القدر امام کو محتاط رہنا زیادہ موضوع تھا۔ بات جو ہے یہیں تک آج رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اکابر کے درمیان میں یہ باتیں آ گئیں، اور چونکہ یہ علمی باتیں چل رہی ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دفاع میں، امام اعظم حنیفہ کے دفاع میں جو ہے وہ بات سخت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔